السلام علیکم دوستو، تو آج بات کریں گے عیاش جن کی آخری باب۔ گاؤں میں برسوں سے عیاش جن کی دہشت کا خاتمہ ہو چکا تھا اور زندگی دوبارہ معمول پر آ چکی تھی۔ نواز اور عالم دین کی بے پناہ محنت سے عیاش جن کی روح کو جادوئی آئینے میں قید کر کے دفن کر دیا گیا تھا، جس کے بعد گاؤں میں خوف ختم ہو گیا تھا۔ گاؤں والوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ہر کوئی مطمئن ہو چکا تھا کہ اب عیاش جن دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ کئی سال گزر گئے تھے اور نواز ایک بزرگ اور تجربہ کار شخص بن گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد گاؤں کے نوجوانوں کو جنات اور برائیوں سے بچاؤ کے طریقے سکھانے میں لگا دیا تھا۔ نور، جسے عیاش جن نے نشانہ بنایا تھا، اب اپنی زندگی کے معاملات میں مصروف تھی اور اپنے خوف پر قابو پا چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ عیاش جن کو صرف ایک پرانی کہانی کے طور پر یاد کرتے تھے۔ کچھ نوجوان اس کہانی کو سن کر محض حیرت کا اظہار کرتے، جبکہ بزرگوں کی آنکھوں میں اس واقعے کی یاد سے خوف کی جھلک نمایاں ہوتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ گاؤں کے کچھ علاقوں میں عجیب و غریب واقعات دوبارہ شروع ہو گئے۔ رات کے وقت لوگوں نے پھر سے سایوں کا مشاہدہ کرنا شروع کیا اور کچھ خواتین نے اپنے خوابوں میں ایک خوفناک مخلوق کو دیکھا جو بالکل عیاش جن کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ ان واقعات نے گاؤں والوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا اور خوف کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ یہ خبر نواز تک پہنچی۔ نواز نے سوچا کہ شاید عیاش جن کی باقیات جو آئینے میں قید تھی اب دوبارہ زندہ ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً عالم دین سے رابطہ کیا تاکہ وہ جان سکے کہ آئینے کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا۔ جب نواز اور عالم دین نے آئینے کو چیک کیا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ جادوئی آئینہ جس میں عیاش جن کی روح قید تھی اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ کوئی اس آئینے کو چوری کر چکا تھا اور یہ بات صرف ظاہر تھی کہ عیاش جن کی روح ایک بار پھر آزاد ہو چکی تھی۔ عالم دین نے بتایا کہ جنات کی دنیا میں کچھ خاص مخلوقیں ایسی ہوتی ہیں جو شیطانی ارواح کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے، اور ممکنہ طور پر کسی جن نے عیاش جن کی بدروح کو آزاد کیا ہوگا تاکہ وہ دوبارہ طاقت حاصل کر سکے۔ عیاش جن کی رہائی کے بعد گاؤں میں خوف ایک بار پھر پھیلنے لگا۔ ہر 14ویں رات کو لڑکیاں خواب میں ایک خوفناک مخلوق کو دیکھتی تھی جو ان کی عزت پامال کرنے اور خون چوسنے کے در پہ ہوتا۔ کچھ لڑکیوں کے جسم پر نشان بھی دیکھے گئے جو کہ عیاش جن کے حملے کا ثبوت تھے۔ نواز نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آخری جنگ کا وقت آ چکا ہے۔ اس نے گاؤں کے تمام نوجوانوں کو تیار کیا اور عالم دین کے ساتھ مل کر ایک خاص جادوئی عمل شروع کیا تاکہ عیاش جن کی روح کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ عالم دین نے بتایا کہ عیاش جن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ایک خاص جناتی ہتھیار کی ضرورت ہوگی جسے سیف جنات کہا جاتا ہے۔ یہ سیف جنات کی دنیا میں ہی موجود ہوتا ہے اور اسے حاصل کرنا نہایت مشکل اور خطرناک تھا۔ نواز نے بغیر وقت ضائع کیے سیف جنات کی تلاش کا بیڑا اٹھایا۔ اس سفر میں نواز کے ساتھ گاؤں کے کچھ نوجوان بھی شامل ہو گئے جو عیاش جن کے خوف سے اپنے گاؤں کو آزاد کروانا چاہتے تھے۔ وہ سب عالم دین کی رہنمائی میں جنات کی دنیا کے دروازے پر پہنچ گئے۔ جنات کی دنیا میں داخل ہونا ایک خوفناک تجربہ تھا۔ ہر طرف اندھیرا اور خوفناک آوازیں تھیں۔ نواز اور اس کے ساتھیوں کو مختلف جناتی مخلوقوں کا سامنا کرنا پڑا جو کہ سیف جنات کی حفاظت کر رہی تھی، مگر نواز کی بہادری اور عالم دین کی دعا کی مدد سے وہ تمام مشکلات سے گزر گئے۔ آخرکار وہ ایک قدیم ویران محل میں پہنچے جہاں سیف جنات محفوظ تھا۔ یہ سیف چمکدار اور جادوئی طاقت سے بھرپور تھا، لیکن اس تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ محل کی حفاظت کے لیے بہت سے طاقتور جنات موجود تھے جنہیں شکست دینا بہت ضروری تھا۔ نواز اور اس کے ساتھیوں نے ہمت نہیں ہاری اور شدید مقابلے کے بعد سیف جنات کو حاصل کر لیا۔ سیف جنات کو حاصل کرنے کے بعد نواز اور اس کے ساتھی واپس گاؤں پہنچے۔ اس دوران عیاش جن نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا اور کئی معصوم لڑکیوں کو نشانہ بنایا۔ گاؤں کے لوگ خوف زدہ تھے
اور انہیں امید تھی کہ نواز اس شیطانی جن کا خاتمہ کر دے گا۔ ایاز جن نے اپنے آخری حملے کے لیے 14ویں رات کا انتخاب کیا۔ وہ گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی صدف کو نشانہ بنانا چاہتا تھا تاکہ اس کے خون اور روح سے اپنی طاقت کو بڑھا سکے۔ صدف اور اس کے ساتھی تیار تھے۔ جیسے ہی ایاز جن نے صدف پر حملہ کیا، نواز نے سیف جنات کے ساتھ اس پر وار کیا۔ سیف جنات کی جادوئی طاقت نے ایاز جن کی روح کو زخمی کر دیا اور وہ چیختا ہوا پیچھے ہٹا۔ عالم دین نے فوراً جادوئی کلمات پڑھنا شروع کیے، جس سے ایاز جن کی باقی طاقتیں ختم ہونے لگی۔ ایاز جن کی چیخ فضا میں گونجتی رہی، لیکن وہ اب مزید مزاحمت نہیں کر سکتا۔ سیف جنات کی طاقت نے اس کی روح کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور وہ ایک بار پھر راکھ بن گیا۔ اس بار نواز اور عالم دین نے یقین دلایا کہ ایاز جن ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ ایاز جن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو چکا تھا۔ گاؤں والے نواز اور اس کے ساتھیوں کی بہادری کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب ان کا گاؤں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکا تھا۔ نواز گاؤں والوں کو نصیحت کی کہ برائی ہمیشہ چھپی ہوتی ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اس نے گاؤں کے نوجوانوں کو جادوئی علم اور جنات کے بارے میں مزید تعلیم دینے کا فیصلہ کیا تاکہ آئندہ کوئی اور جنات یا عفریت ان کے گاؤں پر حملہ نہ کر سکے۔ ایاز جن کا خوفناک قصہ اپنے انجام کو پہنچا، لیکن یہ کہانی ہمیشہ گاؤں والوں کے دلوں میں ایک سبق کے طور پر زندہ رہے گی۔ برائی کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، جب انسان ہمت، عقل اور ایمان سے کام لیتا ہے، وہ ہر دشمن کو شکست دے سکتا ہے۔ گاؤں میں امن اور خوشحال لوٹ آئی تھی اور نواز کی قیادت میں لوگوں نے نئے سرے سے زندگی شروع کی۔ ایاز جن کی داستان اب ماضی کا حصہ بن چکی تھی، لیکن اس کی یادیں ہمیشہ ایک سبق کے طور پر زندہ رہے گی کہ برائی کا انجام ہمیشہ شکست ہوتا ہے۔ اسٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔